ہوتا. اور سن لو، اگر کوئی رب کے راستے میں نکلتا ہے، دین کے راستے میں نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے تو وہ اعزاز کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز فرشتوں کی پاؤں سے مقدس و مبارک دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم نے اپنی اولاد کو بعض دفعہ بسا اوقات مدرسوں میں ڈال تو دیا، قرآن و حدیث کے اسباق تو پڑھائے گئے، مگر پھر اسے کسی کمپنی میں جاب کے لیے بھیج دیا گیا، کسی بڑے فیکٹری میں جاب کے لیے بھیج دیا گیا. نہیں، اگر تم پڑھاتے ہو اپنی اولاد کو تو اس لیے پڑھاؤ تاکہ اللہ کے دین کا پرچار و پرسار کرے. فتندلق اقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرعاء فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان الم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہا عن المنکر ما آتیہ. اسی طریقے سے ایک عالم کا رتبہ اللہ کی نگاہ میں، ایک عابد، ایک عبادت گزار جو ہمہ وقت اللہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ وہ روزے رکھتا ہے، صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو، تم میں سے جو سب سے چھوٹا آدمی، سب سے کم تر آدمی، سب سے کم رتبہ والا، کم عزت والا، کم پوزیشن والا، اس سے اگر کمپیئر میرے سے کیا جائے تو جس طریقے سے اس پر میری فضیلت ہے ایک عالم کی اسی طرح فضیلت کرتا ہے. جنہوں نے دنیا کے علوم و فنون میں تو مہارت حاصل کر لی، دنیا کو سیکھ لیا، دنیا کا علم حاصل کر لیا، مگر اس نے آخرت کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، ایسے آدمی کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ بغض رکھتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ نفرت کرتا ہے. الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائی. ہر طرح کے شرک و کفر، الحاد و ارتداد، ضلالت و گمراہی سے محفوظ و مصون فرمایا ہے. اسی لیے ہر حال میں اسی وحدہ لا شریک کا شکر بجا لانا چاہیے اور اسی کی حمد بیان کرنی چاہیے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اور درود کا حقیقی مستحق یوں تو عمومی طور پر جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، مگر بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، ما قبل کے خطبات میں نے علم شریعت، دینی علوم سے، شرعی علوم سے دوری کے اسباب اور اس ضمن میں متعدد اور مختلف باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں
آپ کے سماعتوں کے حوالے کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کی آخری کڑی جو باتیں ادھوری رہ چکی تھی اس کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب العلم اور سنن ترمذی ابواب العلم کی ایک لمبی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے سے میں نے کی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ سے چل کر کے دمشق ایک آدمی آیا، وہ فقط اس لیے آیا کہ لگ بھگ 1000 کلومیٹر کی لمبی پرخطر طول طویل مسافت طے کر کے کہ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق انہیں خبر ملی تھی کہ مشہور صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی حدیث بیان کرتے ہیں۔ دمشق کے جامع مسجد میں ملاقات ہوئی، احوال پرسی کے بعد معلوم یہ ہوا، انہوں نے عرض کی کہ میں کسی خاص مسئلے کے تحت نہیں، کسی تجارت و بزنس کے تحت لیے نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس لیے میں نے مدینے سے یہاں تک کے سفر کی زحمت اٹھائی اور اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ صحابی رسول ابو درداء کہتے ہیں کہ اگر تم آئے ہو مدینے سے چل کر کے نبی کی حدیث سننے کے لیے تو اے راہ حق متلاشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی سنتے جاؤ، آپ کے لیے بشارت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وإن الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حدیث پاک ابو داؤد اور سنن ترمذی کی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ اگر تم آئے تو سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ بیان فرما رہے تھے کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ طلب علم کی راہ پہ نکلتا ہے، جو بندہ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر طے کرتا ہے، زحمتیں برداشت کرتا ہے، صحبتوں کو اٹھاتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، تو وہ سن لے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں چلتا ہے، وہ آدمی دراصل کسی ایسے ویسے راستے پر گامزن نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اس ذات گرامی کا فرمان ہے کہ جس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، جس کی بات اللہ کے وحی کی ترجمان ہے، جس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہامی بات ہے، جس کی بات اللہ کی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے نبی وہی کچھ بات کرتے ہیں
جو ان پر وحی کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ بتاتے ہیں، نبی وحی بیان کرتے ہیں، جو اللہ دل میں ڈالتے ہیں، جو اللہ وحی کرتے ہیں، جو اللہ الہام کرتے ہیں، جو اللہ القا کرتا ہے، وہی بات نبی اپنی زبان اقدس سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بشارت دیا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، فرمایا کہ جو اس راستے پر چلتا ہے، بظاہر وہ کنکر، مٹی، دھول میں چلتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کے ان مہمانوں کی راہ حق کے ان متلاشیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز اور بزرگ فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی منطقی بات نہیں، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو بھی اس کے راستے پر چلتا ہے، آپ چلیے، آپ کے لیے بھی فرشتے اپنے پروں کو بچھائیں گے۔ آپ کے بچے چلتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے ان کا، یہ رتبہ ہے ان کا، یہ مرتبہ ہے ان کا، یہ اللہ کا انعام ہے ان کے لیے، اور اس انعام کا کوئی انعام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے منسٹرز، بڑے بڑے عہدیداران، بڑے بڑے ذمہ داران، بڑے قابل آدمی، بڑے دھنوان لوگ آتے ہیں، ان کے اعزاز کے لیے، ان کی تکریم کے لیے لوگ قالینیں بچھاتے ہیں، لوگ ان کی راہوں میں پھول پھینکتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کاش میں ان کی جگہ ہوتا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، اس حسرت میں وہ سانسیں لے رہا ہوتا۔ اور سن لو، اگر کوئی رب کے راستے میں نکلتا ہے، دین کے راستے میں نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے، تو وہ اعزاز کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز فرشتوں کی پاؤں سے مقدس و مبارک دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بالخصوص طالبان علوم نبویہ، بالخصوص وہ لوگ جو علم شریعت میں کام کرنے والے ہیں، جو علم شریعت کو حاصل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو دنیا کے ظاہر ٹھاٹ باٹ والے لوگوں کو دیکھ کر، دھوکہ کھا کر حسرت و افسوس اور احساس کمتری کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھو تو یہ آیت کریمہ یاد کرو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے لوگوں، یہ جو ظاہری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دنیا میں پورے آب و تاب اور زیب و زینت کے ساتھ جو لوگ گھوم پھر رہے ہیں، تم انہیں دیکھ کر کے ان کی ان اداؤں سے، ان کی ان چمک دمک اور ان کے ظاہری وضاقتہ اور ان کے ظاہری رمق کو دیکھ کر کے تم دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ، ان کا یہ حلیہ، ان کا چہرہ مہرہ، ان کا وضاقتہ، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ وہ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے عاصی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ تھوڑا سا سامان ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد یہ جہنم کا مکین ہے، جہنم کا رہائشی ہے، اس کو جہنم میں جلنا ہے، جہنم میں رہنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے استقبال میں فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھا دے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سیکھنے کے لیے ہر عمر میں بےتاب رہے۔ اللہ تبارک و یہاں تک کہ اگر آپ کسی درس میں فقط اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ وہاں اللہ رسول کی بات سن کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے، علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے، اپنے اندر تبدیلیاں لائیں گے، اپنے اندر چینجز لائیں گے، تو ایسے آدمی بھی طالبان علوم نبویہ میں شامل ہے، اس کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اس کے بعد بات طول طویل نہ کرتے ہوئے حدیث پاک کو سرسری طور پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ رب کے رسول بیان فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، ان لوگوں کی اس کاوش سے، اس کوشش سے خوش ہو کر کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں۔
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. اس کے بعد فرمایا کہ عالم کے لیے جو علماء حق ہے، گمراہ عالم نہیں، گمراہ کرنے والے عالم نہیں، عالم کے لبادے میں اللہ کا خبیث اور رذیل بندہ نہیں جو شرک و کفر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں، امت کو گمراہی کی راہ پر ڈالنے والے ہوں، وہ لوگ نہیں، بلکہ عالم ربانی عالم حقیقی ہے. ایسے عالم ربانی کے لیے لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ایسے لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اے طالبان علوم نبویہ، جاگ جاؤ، تمہیں جاگنے کا وقت ہے تاکہ تم سوئی ہوئی امت کو جگا سکو جو ضلالت و گمراہی کی دلدل اور گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے. اس قوم کی آبیاری کے لیے، اس قوم کی تابندگی کے لیے، نبی کی یہ بشارت کے لیے، نبی کا مژدہ سننے کے لیے اور ان خوش نصیبوں میں شامل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اور اے لوگوں، اپنی اولاد کو تیار کرو تاکہ دین کے تحفظ، دین کی بقا کے خاطر تمہاری اولاد تیار ہو جائے، ایک دستہ تیار ہو جائے، ایک جماعت تیار ہو جائے، اور وہ بھی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کی دعاؤں کا مستحق ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی الحوت فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر جو تیر رہی ہیں، جو چل رہی ہیں، جس کا شکار کر کے تم اپنی غذا بنا لیتے ہو، جس کا شکار کر کے تم کھا لیتے ہو، وہ مچھلیاں بھی ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کے ان نیک بندوں کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں. دوسری حدیث پاک حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، سنن ترمذی ابواب العلم کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، ایک آدمی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا. کس آدمی کا ذکر کیا گیا؟ ایک دھنوان کا کیا گیا، ایک دولت مند کا کیا گیا، ایک عابد کا کیا گیا، ایک عالم کا کیا گیا. اللہ اکبر. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. اے لوگو سنو، ایک عابد کا مقام، ایک عابد کی فضیلت، ایک عالم کی فضیلت، ایک عالم کا رتبہ، ایک عالم ربانی کا مرتبہ، اس کی عزت اللہ کی نگاہ میں اسی طرح سے ہے جس طریقے سے کفضلی علی ادناکم. اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی سب سے کمتر آدمی میرے مقابلے میں، تم میں سے جو سب سے کمتر آدمی ہوگا، سب سے کمتر ہوگا، اس آدمی پر میری فضیلت، میرا رتبہ، میرا مقام، میری عزت، میرا اکرام جس طریقے سے ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کا رتبہ اللہ کی نگاہ میں، ایک عابد، ایک عبادت گزار جو ہمہ وقت اللہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ وہ روزے رکھتا ہے، صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا، اے لوگوں سنو، تم میں سے جو سب سے چھوٹا آدمی، سب سے کمتر آدمی، سب سے کم رتبہ والا، کم عزت والا، کم پوزیشن والا، اس سے اگر کمپیئر میرے سے کیا جائے تو جس طریقے سے اس پر میری فضیلت ہے، ایک عالم کی اسی طرح فضیلت ایک وہ عبادت گزار پر ہے جس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اسی لیے دنیا میں یہ جرم کبھی نہیں کرنا کہ کسی عالم کے لیے، کسی عالم پر نقد و تنقید کے لیے جو عالم ربانی ہو، اپنی اس چھوٹی سی توتلی زبان کو بڑھاوا نہیں دینا، کبھی شب و ستم نہیں کرنا، کبھی نہیں، ورنہ تم سے بہت بڑا جرم ہو جائے گا. اگر ایک عالم کی بددعا تمہیں لگ گئی تو صرف وہ عالم کی نہیں، روئے زمین میں اور آسمان میں جو مخلوقات اس عالم ربانی کے لیے دعا کر رہی ہے، اس کی بھی بددعا تمہیں لگ جائے گی. یہ معمولی چیز نہیں ہے.
یہ معمولی چیز نہیں، اس لیے کسی عالم کو حقیر اور چھوٹا گھٹیا سمجھنے کی یہ بدترین غلطی کبھی بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ۔ فرمایا اس کے بعد کہ جس طریقے سے ایک تم میں کے ادنا آدمی کے اوپر میری فضیلت، اسی طرح ایک عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت۔ اور ایک بات سنتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ اللَّهَ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات، اللہ تعالی اور پھر پورے آسمان والے، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ، اس کے بعد پورے آسمان والے، اور یہ زمین کی کیفیت یہ ہے حتی النملۃ فی جحرها، یہاں تک کہ بل میں جو چونٹیاں ہیں، جن چونٹیوں کو اپنے جوتے تلے تم مسل ڈالتے ہو، تم دیکھتے بھی نہیں، اسے مار دیتے ہو، جلا دیتے ہو، کچل ڈالتے ہو، وہ چونٹیاں بھی اپنے اپنے بلوں میں حتی الحوت فی الماء، اور وہ مچھلیاں پانی کے اندر لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے کے اوپر، لوگوں کو اللہ رسول کا پیغام سنانے والے کے اوپر، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے کے اوپر، ان مبلغین کے لیے، ان مدرسین کے لیے، ان علماء ربانیین کے لیے، ان علماء حق کے لیے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کبھی بھی یہ جسارت نہ کرے کہ کسی عالم کو بلا وجہ کوئی تکلیف دے، کسی عالم کو برا بھلا کہے، کسی عالم کو دکھ دے۔ یوں تو عام آدمی کو بھی دکھ دینے کا نہیں، عام آدمی کو بھی تکلیف دینے کا نہیں۔ اور اے علماء حق کی جماعت، اے طالبان علوم نبویہ، اگر یہ رتبہ تمہارا ہے، یہ مرتبہ تمہارا ہے، تو تمہاری ذمہ داری قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کو بے بانگے دہل، بغیر کسی کے چہرے میں تمیز کیے ہوئے، بغیر کسی کے چہرے کے تیور اور سرخی دیکھے ہوئے، اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کا پیغام تمہیں سنا دینا ہے، چاہے تمہارے مد مقابل کوئی سلطان جائر ہو، یا تمہارے مقابل کوئی عظیم طاقت و قوت والا کوئی غنڈہ ہو، یا کوئی موالی ہو، یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر توحید کی صدائے خوش خرام ان کی سماعتوں کے حوالے کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو تعلیم تم نے حاصل کی ہے، جس تعلیم کے بارے میں سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، طبرانی المعجم الاوسط کی حدیث پاک فرماتے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ اے طالبان علوم نبویہ، اگر پڑھنے میں، یاد کرنے میں کوتاہی کی جا رہی ہے یا سستی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جان لے کہ یہ جو نفلی نمازیں ہیں، نبی کریم بیان فرماتے ہیں کہ نفلی نماز اور نفلی عبادتوں سے بہتر علم شریعت کا حاصل کرنا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، صحیح سند کے ساتھ روایت مروی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک موجود ہے فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ اگر وہ قیام اللیل ترک کر دے رہا، سنت چھوڑ دے رہا، تاکہ وہ قرآن و سنت کا درس حاصل کرے، قرآن و سنت پڑھے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، تو اس کے لیے یہ علم کا حاصل کرنا بہتر ہے، علم کا حاصل کرنا بہتر ہے۔ اور ہر حال میں کمال توجہ کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ علم کی راہ میں کسی بھی طرح سے کوئی کوتاہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت واسعہ، بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم فقیہ، بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم فقیہ، اس خیر کی طلب
پر انہوں نے عزم مصمم کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں مرتے دم تک میرے جسم سے قبض عنصر سے روح پرواز ہونے تک میں علم شریعت حاصل کرتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، مگر اس میں دلچسپ ایک واقعہ بیان کروں۔ بڑے عظیم محدث فقیہ حضرت ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ، طالب علموں کو چاہیے کہ ان کو عشق کتابوں سے ہو جائے، علماء کو چاہیے کہ ان کو محبت کتابوں کے صفحات سے ہو جائے، کتابوں کے صفحات در صفحات کو کھنگال دے وے تاکہ اس کی روح علم شریعت سے پیاسی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو زرع رازی ایک بڑے محدث ہیں، ان کے شاگرد رشید ابو جعفر التستری کہتے ہیں کہ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات قریب تھی، وہ بستر مرگ پر تھے، یعنی جاکنی کے عالم میں حالت نظام میں تھے کہ ان کی عیادت کے لیے ہم لوگ گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ وہاں اہل علم کا ایک بڑا گروہ بیٹھا ہوا ہے، اہل علم کی جماعت بیٹھی ہوئی۔ اب حضرت والا حالت نظام میں ہے، یعنی روح پرواز ہونے کے قریب میں ہے، قریب ہے کہ روح پرواز ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، تو چونکہ شاگردان جو تھے ان کے ہچکچا گئے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین اتنے بڑے شیخ کو ہم کیسے کریں۔ بہرحال انہی میں سے صاحبان نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ حدیث پاک کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جو بھی کوئی آدمی جس کا آخری کلمہ، آخری بات، آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اتنا یہ حدیث پاک، اس کی سند جان بوجھ کر کے جو سلسلہ سند ہوتے ہیں اس سلسلہ سند کو جان بوجھ کر کے خلط ملط کر دیا، یعنی راوی کو ادھر سے ادھر بیان کر دیا۔ تو اتنا بیان کرنا تھا کہ ابو جعفر التستری کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ اب قبض عنصری سے روح پرواز ہونے والی ہے، اور روح پرواز ہوتے ہوتے انہوں نے سنا کہ یہ جو سداسی، یہ جو اس کی 6 سندیں تھی، 6 سندیں 6 راویوں پر مشتمل جو سلسلہ سند تھے، اس سلسلہ سند میں انہوں نے گڑبڑی کی، تمام کے تمام اسناد کو، تمام کے تمام راویوں کو صحیح کر کے انہوں نے اس حالت میں بھی مرتے مرتے بھی یہ پڑھا اور پڑھتے ہوئے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ اتنا کہتے کہتے حضرت ابو جعفر التستری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح کیا، اور صحیح کرتے کرتے جب یہ کلمہ آخر میں آیا کہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہتے کہتے امام عالی مقام حضرت محدث کا، وقت کے محدث کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہنا یہ چاہتا ہے طالبان علوم نبویہ کے لیے، علماء کے لیے یہ پیغام ہے کہ سن لو، آخری دم تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ علم کسی پوتھی میں محیط نہیں ہے، بلکہ علم ایک اتھاہ سمندر ہے، جس سمندر میں جس قدر تم غوطہ زنی کرو گے اسی طریقے سے تمہیں جواہرات ملیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک اور روایت پیش کر کے اپنی باتوں کو سمیٹ دیتا ہوں، بلکہ ختم کر دیتا ہوں اس موضوع کو فی الحال کے لیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ علم سے جو دوری ہماری ہے، علم سے دوری کہ میں نے چند ایک اسباب بیان کیے تھے، اب لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بامر الآخرہ،
کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس جانکار سے، ہر اس عالم سے، ہر اس پڑھے لکھے آدمی سے بغض رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ بغض رکھتا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے. جنہوں نے دنیا کے علوم و فنون میں تو مہارت حاصل کر لی، دنیا کو سیکھ لیا، دنیا کا علم حاصل کر لیا، مگر اس نے آخرت کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، ایسے آدمی کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ بغض رکھتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے اس موضوع پر کئی ایک باتیں سنی، کئی ایک واقعات سنا جو عوام الناس کے لیے بھی تھا، جو طلبہ اعظام کے لیے بھی تھا، جو علماء کے لیے بھی تھا. مگر ایک بات سنتے جائیں کہ یہ جو دوری، یہ جو فاصلہ شریعت اسلامیہ کے علوم سے ہمارا ہے، یہ فاصلہ کہیں نہ کہیں ہماری تباہی کی طرف لے جائے گا. اس لیے کہ میں نے بتلایا تھا کہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کی حفاظت کی فکر نہیں کی، اسی لیے ہمیں دین سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے دل دادا اور دنیا کی دولت کے پیچھے ہم پڑ گئے، اسی لیے ہم نے اپنی اولاد کو بعض دفعہ بسا اوقات مدرسوں میں ڈال تو دیا، قرآن و حدیث کے اسباق تو پڑھائے گئے، مگر پھر اسے کسی کمپنی میں جاب کے لیے بھیج دیا گیا، کسی جو ہے بڑے فیکٹری میں جاب کے لیے بھیج دیا گیا. نہیں، اگر تم پڑھاتے ہو اپنی اولاد کو تو اس لیے پڑھاؤ تاکہ اللہ کے دین کا پرچار و پرسار کرے، اللہ امام بخاری کی سنت پر عمل کرے، امام مسلم کی سنت پر عمل کرے، امام احمد ابن حنبل کے طریقہ کار پر عمل کرے، اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت الواسعہ اور اسلاف کے راستے پر چلتے ہوئے ان کو دین کا پرچار و پرسار وہ کرے اور کتاب و سنت کی لوگوں کو تعلیم دے. ہم غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم غریبی سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ غریب رہ جائے گا. اس راستے میں غریبی ہے، مگر میں نے کہا تھا کہ شان ہے، شوکت ہے، عزت ہے، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. بہرحال قصہ مختصر، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، عقل مند آدمی، دانا بینا آدمی، کہ اللہ کے اس دین کے سیکھنے سے ہم دوری کیوں اختیار کر رہے ہیں. کئی اسباب ہیں، میں نے ایک دو اسباب موٹے موٹے رکھ دیے ہیں، اب اور چھوٹے چھوٹے گنائے تو بہت وقت درکار ہوگا، مگر ایک کان کھڑے کر دینے والی حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کتاب و بدء الخلق، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار فتندلق اقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرعاء فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان الم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى امر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه. فرمایا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے چہیتے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ، تو جہنم میں جب ڈالے گا تو اس کے پیٹ کی اتڑیاں اس کی وہ باہر نکل آئے گی اور اسے سمیٹ امیٹ کر بٹور اٹھار کر ہاتھ میں لے کر کے چاروں طرف گھومے گا. فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى، جہنم میں وہ گردش کرے گا جیسے گدھا چکی پر گرد گھومتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان اپنی اتڑیوں کو لے کر کے چاروں طرف گھومے گا. فَيَسْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، جہنمی وہاں جمع ہو جائیں گے. اے بابو صاحب، اے مولوی صاحب، اے دائی صاحب، اے مبلغ صاحب، اے بھائی صاحب، آپ ادھر کہاں چلے؟ کیا کہیں گے؟ آپ ادھر کہاں چلے؟ آپ تو بڑے بڑے بیانات کرتے تھے، بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، آپ اس سچویشن میں یہاں ایسا کیسے؟ آپ تو وہی ہے نا، الم تک تأمروا بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے تھے،
लोगों को बुराई से रोकते थे। ऐ तालिबान उलूम नबविया, ऐ उलमा की जमात, ऐ मुबल्लिगीन की जमात, सुनो, अगर ये हदीस तुम्हारे पर्दे समाज से टकराती है तो तुम्हारी रूह कांप जानी चाहिए कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन जहन्नम में वो जलील होते हुए फिरने वालों में तुम्हारा नाम शामिल हो जाए। अल्लाह अमान वल हफीज, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जहन्नमी कहेंगे कि क्या तुम वही नहीं जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाते थे, बुराई से रोकते थे? कहेगा हाँ हाँ, मैं ही वो हूँ, आमुरु बिल मारूफ, मैं लोगों को भलाई की तरफ बुलाता था, वला आतिही, मगर मैं खुद भलाई नहीं करता था। मैं लोगों को नेकी की तरफ बुलाता था मगर मैं खुद नेकियां नहीं करता था। मैं लोगों को बुराई से रोकता था मगर मैं खुद बुराइयां करता था। इसीलिए आज इस हालत में मैं आ गया, ये हालत मेरी हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ उलमा की जमात, ऐ मुबल्लिगीन की जमात, अपनी जिंदगियों में सिर्फ इल्म मत लाओ। असल इल्म वही है कि उस इल्म के बाद तुम्हारे अंदर अमल का सिलसिला जारी हो जावे। अमल अगर नहीं तो इल्म बेकार है। इसलिए कि इल्म इब्लीस के पास भी था मगर वो इल्म से, अमल से खाली था, इसलिए वो रेंदाए दरगाह हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हकाल दिया और मरदूद करार दिया, मलऊन करार दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम, हम तेरे दर के गुनहगार बंदे हैं मेरे मौला। अल्लाह, जो इल्म शरीयत से हमारा फासला है मेरे मौला, अल्लाह उस फासले को दूर कर दे। हमें, हमारी नस्ल को इल्म शरीयत की तरवीज के लिए तो कबूल फरमा ले मेरे मौला। किसी न किसी तरीके से हमें कारवाने इल्म को परवरदिगार प्रमोट करने वाला, मदद करने वाला बना और तालिबान उलूम नबविया को और उसे तरक्की और उरूज की तरफ ले जाने वाला बना, ताकि दीन के सच्चे खादिम पैदा हो। परवरदिगार आलम हम सबको अपने कहर व गज़ब और अपने इताब से महफूज फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।